الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آگے والے سارے پنکھے چلا دو، بعد میں ضرورت نہ پڑے. عزیزان محترم، محرم الحرام کا بابرکت اسلامی مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اسلامی سال 1448 ہجری کا نیا سال ہے. سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ ذوالجلال میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ اسلامی سال اپنے دین کی خدمت اور اپنی رضا والی زندگی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس اسلامی سال کی ابتدا کے اندر تاریخ کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی
عنہ کی شہادت ہے جو یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی. اسی طرح 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے. دونوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. دونوں طرف کچھ مشترک فضائل ہیں اور کچھ انفرادی خصوصیات ہیں. بسا اوقات کسی انفرادی خصوصیت کو لے کر کے امت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالی نے دونوں میں مشترک فضائل چند ایسے رکھ دیے کہ جس کی وجہ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ فلاں کو یہ خصوصیت حاصل ہے اس وجہ سے دوسری کی تنقید کی جائے معاذ اللہ. اللہ کی کتاب کی روشنی کے اندر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ہر صحابی خواہ وہ کسی درجے کا بھی ہو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اب ان کے آپس کے فضائل جو ان کے درمیان مابین اللہ نے رکھے تو یہ حکمت اللہ جانے، اس کا مکلف اللہ نے ہمیں نہیں ٹھہرایا. پیغمبروں کے بارے میں بھی تو قرآن کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، رسول جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض وہ ہیں منہم من کلم اللہ کہ جن کے ساتھ اللہ نے بغیر کسی واسطے سے کلام کیا، بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ویسے ہی کچھ بلند درجے عطا کر دیے. تو کسی کو کوئی فضیلت کا عطا ہو جانا یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے، اللہ کی ایک خصوصی عطا ہے. اس لیے میرے دوستو اہل سنت والجماعت کا واضح موقف ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا ہر صحابی کلہم عدول، ہر ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کا عادل ہے، خواہ وہ اہل بیت میں سے ہے اور خواہ وہ غیر اہل بیت میں سے ہے. یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین کو چند نسبتیں وہ حاصل ہیں جو نسبتیں کسی اور کو حاصل نہیں. حضرت حسین نواسہ رسول ہیں، حضرت حسین
پیغمبر کی جگر لخت جگر حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، حضرت حسین شبیہ رسول ہیں، حضرت حسین وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس طرح حضرت حسن پیارے تھے، حضرت حسین لاڈلے تھے، حضرت اسامہ لاڈلے تھے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر ہیں، ان کی اس شان کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی تو عشرہ مبشرہ میں، یہ بھی خلیفہ ثانی ہے، یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حصہ ہے، حتیٰ کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یار ہے۔ گزشتہ جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ انتخاب آسمانی کا مصداق تھا، اور حضرت عمر کی خصوصیت کان وقافا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا جہاں پر بیان آ جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر ڈٹ جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرمائے اور ہاتھ میں تورات کے کچھ صفحے ہیں حضرت عمر کی، اور اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کا یہ انداز مناسب نہیں لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرہ رسول کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر سمجھ گئے، یار کو یاروں کے انداز اور ان کی اداؤں کا پتہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر تو سفر و حضر کے ساتھی تھے، بعد از نبوت قبل از نبوت جس نے رفاقت نبھائی ہے وہ ابوبکر تھا۔ سمجھ میں آ گئی تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو کون ماری، کیا کر رہے ہو، ذرا دیکھ تو صحیح، انظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پیارے پیغمبر کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھ، تیرا یہ کام پیارے پیغمبر کو پسند نہیں۔ ہائے کاش کہ آج ہم میں صحابہ جیسا عشق رسول پیدا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے چہرہ رسول کو دیکھا تو آگے سے تعویلات بنانا، جی میرا تو یہ مقصد نہیں، میرا تو یہ، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ فوراً حضرت عمر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیغمبر، کہیں آپ کے دل میں یہ خیال نہ ہے کہ میں تورات کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ سمجھتا ہوں، ایمان سے پیچھے ہٹ گیا ہوں نا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں
اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول سمجھتا ہوں، میرا آپ پر ایمان ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو کہنے لگے، عمر تو تورات کا مطالعہ کر رہا ہے قرآن کی موجودگی کے اندر، حالانکہ قرآن موجود ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، تو تورات کا مطالعہ کر رہا ہے، میں تجھے بتانا چاہتا ہوں، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری تابعداری کرتے، یعنی اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ بھی اپنی تورات کی اتباع میں زندگی بسر نہ کر سکتے۔ تورات پر ایمان اپنی جگہ کہ وہ اپنے مقام میں اپنے دور کے مطابق برحق کتاب تھی، لیکن قابل عمل کتاب قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد تورات بھی نہیں ہے۔ جب قرآن نازل ہو گیا تو پھر تورات کی طرف ہدایت کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ عمر، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے نا تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری تابعداری کرتے۔ حضرت عمر پھر کہتے ہیں، جی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اللہ کے دین پر راضی ہوں، میں اسلام پر راضی ہوں، اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوں، آپ کو اپنے لیے رسول ماننے کے لیے راضی ہوں، میں نے کوئی دین اسلام سے انحراف نہیں کیا، اللہ کے پیغمبر مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی۔ حضرت عمر کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ نے کسی اور صحابی کو نہیں عطا کی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر جیسی شخصیت کو بھی وہ خصوصیات عطا نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا 18 مقامات ایسے کہ جن میں حضرت عمر آتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر میرا دل کرتا ہے کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ کون کہتے؟ بولو کون کہتے؟ حضرت عمر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر اپنی درخواست لے کر کے آتے، ادھر سے جبرائیل امین وہی بات قرآن بنا کر کے نازل فرما دیتے۔ تقریباً 18 مقامات ایسے ہیں جس میں توافق ہے قول عمر کا اور قول الہی کا، اللہ کا فیصلہ عمر کے قول کے مطابق نازل ہوا۔ مدینہ منورہ کے اندر عورتیں پردہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، قضاء حاجت کے لیے حجاب کے بغیر باہر جایا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے اللہ کے پیغمبر، ہماری عورتیں جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، خصوصاً ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، ہماری مائیں، وہ جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، بے حجاب جاتی ہیں، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر، میرا دل کرتا ہے کہ آپ ان عورتوں کو پابند بنائیں اس بات کا کہ وہ باحجاب ہو کر کے گھروں سے نکلے،
پردہ کیا کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اللہ نے ابھی تک حکم نہیں دیا. معلوم ہوا اللہ کا پیغمبر دین بتانے میں اللہ کے حکم کا پابند ہے. اللہ کا پیغمبر کبھی اپنی طرف سے ایسی بات کہ دین کے اندر اللہ کا پیغمبر از خود اضافہ کر لے، ایسا نہیں ہوتا. حتیٰ کہ وہ احکامات جو قرآن پاک میں نہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ارشاد فرمائے تو ان کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. دین کے متعلق اگر اللہ کا پیغمبر کوئی بات بھی کہے گا نا تو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ وحی کرے گا آسمان سے، فرشتہ بھیجے تب دل کے اندر بات ڈال دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تب، اور اگر خواب دکھا گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تب. یہ وحی کے طریقے اللہ اپنے پیغمبر کے دل پر وحی اتارتا ہے، اس وحی کے مطابق اللہ کا پیغمبر ارشاد فرماتا ہے. پیغمبر کبھی اللہ کی مرضی کے مخالف نہیں بولتا. اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا عمر ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تو میں کیسے مدینے کی عورتوں کو پابند کروں. کچھ وقت گزرتا ہے، جبرائیل آتے ہیں اور قرآن نازل کرتے ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 نازل ہوتی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قل لازواجک اپنی بیویوں کو کہے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو کہے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی ساری عورتوں کو یہ حکم دے دے. کیا حکم؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کہ یہ گھروں سے نکلے تو اپنے اوپر چادریں ڈال کر کے نکلے. جلابیب جلباب کی جمع علماء جانتے ہیں. جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کی انگلیوں تک جسم کو ڈھانپ دے. میرے پیارے پیغمبر حکم دے ان کو قل لازواجک پہلے اپنے گھر کی بیویوں کو، وبناتک پھر اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور پھر مومنوں کی ساری عورتوں کو. لوگ کہتے ہیں اب یہ محرم کے دن شروع ہوتے ہیں نا، لوگ شروع کر دیں گے جی حضرت فاطمہ کے بارے میں اور یہ کہیں گے پیغمبر کی ایک بیٹی ہے فاطمہ، پیغمبر کی ایک بیٹی ہے فاطمہ. نہ میرا دوست ظلم نہ کر. قرآن کے اس لفظ کو دیکھ، بمنات جمع ہے بنت کی، ازواج جمع ہے زوجہ کی. اپنی بیویوں کو کہ اور اگر پیغمبر کی بیٹی ایک ہوتی تو اللہ یہ نہ کہتا ببناتک اپنی بیٹیوں کو کہ. اس لیے کہ آگے اللہ کا قرآن صاف ذکر کر رہا ونساء المؤمنین مومنوں کی عورتیں، تو بنات سے مراد عام مومنوں کی عورتیں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کا ذکر آگے خود آ رہا ہے. پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں ہے، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دی تھیں. کتنی بیٹیاں دی تھیں؟ 4 بیٹیاں دی تھیں. حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. 4 بیٹیاں دی تھیں. لوگ کہتے ہیں جی اگر 4 بیٹیاں دی تھیں
تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مبالغے کا اعلان کیا تھا عیسائیوں کے ساتھ، وہاں پر اپنی ایک بیٹی فاطمہ کو کیوں لے کر کے گئے تھے، باقیوں کو کیوں نہیں لے کر کے گئے؟ تو جناب والا باقی 3 پہلے فوت ہو چکی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر. دھوکہ نہ دے لوگوں کو. 3 بیٹیاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر فوت ہو چکی تھی. جب اعلان مبالغہ کیا کہ تم اپنی بیٹیوں کو اپنے خاندان کو لے کر کے آؤ، میں اپنے خاندان کو لے کر کے آتا ہوں، میدان میں مبالغہ کرتے، جو حق ہے اللہ اسے بچا لے اور جو باطل ہے اللہ اسے نیست و نابود کر دے. اللہ کے پیغمبر نے حضرت فاطمہ کو باہر نکالا، اپنے ساتھ لے کر کے گئے. باقی بیٹیاں اس سے پہلے وفات پا چکی تھی. اس لیے میرے دوستو، ایک یہ بھی فتنہ ہے، بعض اللہ پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار کیا جاتا ہے. پیغمبر کی بیٹیوں کا انکار نہ کر، ظلم ہے. اگر اہل بیت کا نام لیتے ہو، اگر اہل بیت کا نام لیتے ہو تو خیال رکھ، اہل بیت جہاں پر حسن و حسین ہے، جہاں پر حضرت فاطمہ ہے، لخت جگر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں پر حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت زینب، یہ 3 بیٹیاں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے. اہل بیت کا گستاخ نہ بن. اہل بیت کی گستاخی یہ ہے، تجھے ایک بیٹی کی گستاخی اہل بیت کی گستاخی لگتی ہے اور 3 بیٹیاں تجھے اور نظر نہیں آئی. عرض میں یہ کر رہا ہوں، حضرت عمر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے پیغمبر، عورتوں کو حکم دے دیجیے کہ پردہ کیا کریں. پیارے پیغمبر نے کہا، عمر ابھی مجھے آسمان سے اللہ کا حکم نازل نہیں ہوا. کچھ وقت بعد جبرائیل آتے ہیں اور آیت نازل کرتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، عورتوں کو حکم کر دے، مومنوں کی عورتوں کو، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھا کریں. گھروں سے جب نکلیں چادر اوڑھ کر کے نکلا کریں. اب کچھ لوگ اور بھی آگے جو کہتے ہیں، جی چادر اوڑھنے کا کہا ہے، اور چادر یوں اوڑھی جاتی ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے کے اوپر اور سر ڈھانپ دیا جائے، چہرے کو ڈھانپا نہیں جاتا، لہذا چہرہ جو ہے یہ حجاب نہیں، چہرہ جو ہے حجاب نہیں ہے. اور جی پردے کا تعلق چہرے کے ساتھ نہیں ہے. جب چہرے کے ساتھ نہیں تو پھر اور کس چیز کے ساتھ ہے؟ میرا دوست، قرآن کی تفسیر سمجھتے ہیں اس طالب العلم سے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا طالب العلم ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ جی یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن کہتا ہے کہ عورتیں اپنے اوپر چادریں اوڑھیں، کیا مطلب ہے اس آیت کی تفسیر بیان کیجئے. میرا دوست، پیغمبر کا صحابی جو تفسیر سناتا ہے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کے صحابی نے پیغمبر سے وہ تفسیر سمجھیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنی چادر لے کر کے اپنے سر سے ڈھانپتے ہیں، اور پورے جسم کو ڈھانپ لینے کے بعد چہرے کے اوپر چادر ڈالتے ہیں اور ایک آنکھ کی جگہ خالی چھوڑ کر کے کہتے ہیں، فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. قرآن کی اس آیت کی تفسیر یہ عمل ہے جو میں کر کے دکھا رہا ہوں. ایک آنکھ صرف راستہ دیکھنے کے لیے. چہرہ بھی حجاب کا حصہ ہے، پردے کا حصہ ہے. حضرت عمر کی خواہش تھی، حضرت عمر کی بات تھی، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا.
ایک اور موقع بھی تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، منافقوں کا بہت بڑا سرغنہ، وہ منافق کہ جس نے معاذ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، وہ منافق جس نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، بیٹا اس کا مخلص صحابی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اب باپ فوت ہو گیا، بیٹا آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پیغمبر ابا جی رخصت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، اور ابا جی نے جاتے جاتے یہ کہا تھا کہ میرا جنازہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوا لینا۔ ابا جی دنیا سے چلے گئے، اب آپ بتائیں جنازہ پڑھائیں گے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی میں جنازہ پڑھاؤں گا، اس کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ جا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مناسب نہیں لگی کہ وہ منافق جس نے ساری زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پاک دامن پاکیزہ خاتون حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ آپ پر تہمت لگائی تھی، جس نے یہ کہا تھا کہ پیغمبر کے یار یہ جی ذلیل اور خوار ہے اور ہم عزت مند ہیں، ہم ان کو مدینے سے نکالیں گے معاذ اللہ، جس نے احد کے میدان کے اندر 300 لوگوں کو ورغلا کر کے واپس کیا تھا، آج وہ مرا ہے اور پیارے پیغمبر اس کا جنازہ پڑھائے۔ روایت میں آتا ہے جب جنازے کی صفیں تیار ہو گئی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا اور دامن کو پکڑ کر کے پیچھے کھینچا اور کہا اللہ کے پیغمبر مت پڑھائیں جنازہ اس کا۔ اللہ کے پیغمبر یہ منافق تھا، اس منافق کا جنازہ مت پڑھائیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر مجھے مشرک کے جنازے سے منع کیا گیا ہے، مشرک کے جنازے سے منع کیا گیا ہے، لیکن یہ بتا ابھی تک اللہ نے مجھے منافق کے جنازے سے منع کیا ہو؟ عمر کہتے نہیں، منافق کے جنازے سے ابھی تک اگر اللہ نے منع کیا ہوتا تو آپ نے ہمیں بتایا ہوتا، لیکن منافق کے جنازے کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی۔ دو روایتیں، ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا، ایک میں یہ کہ جنازہ بھی نہیں پڑھایا تھا اور جنازے کے لیے کھڑے ہو چکے تھے۔ اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کر یا نہ کر، اگر تو اس کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کرنا، ایک جنازہ نہیں میرے پیارے 70 جنازے پڑھا لے، لیکن میں اللہ فیصلہ کرتا ہوں یہ منافق تھا، لن یغفر اللہ لہم، اللہ بخشش نہیں کرتا ان منافقوں کی۔ یہ بڑا منافق تھا، منہ پر اسلام تھا، زبان پر کلمہ تھا، دل کے اندر اسلام کی رتی بھی موجود نہیں تھی۔ اور پھر اگلی آیت، آیت نمبر 84 میں اللہ فرماتے ہیں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا۔ اے میرے پیارے پیغمبر اس طرح منافق پھر کوئی مر گیا نا
تو لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کبھی بھی کسی منافق کا جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں، جنازہ تو دور کی بات ہے، ولا تقم علی قبرہ، اس منافق کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ذرا سوچ، زمین پر حضرت عمر نے درخواست کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر، اور اللہ نے آسمانوں سے قرآن بنا کر کے اتار دیا۔ کتنے 20 مقامات ہیں کہ جہاں پر حضرت عمر کی درخواست ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور اللہ قرآن بنا کر کے اتار دیتا ہے۔ موضوع لمبا ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت حسین کی شان بیان کرتے ہیں، حضرت عمر انہیں برا لگتا ہے، حضرت عمر برداشت نہیں ہوتے، حضرت عمر ہضم نہیں ہوتے۔ آسان سی بات ہے، سوال تو بنتا ہے، حضرت عمر نے تمہارا کیا بگاڑا؟ حضرت عمر نے تو کفر کو نیست و نابود کیا تھا، حضرت عمر نے تو روئے زمین پر یہودیت اور نصرانیت کا قلاقمہ کیا تھا، حضرت عمر نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا، حضرت عمر نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین 22 لاکھ مربع میل تک پھیلایا تھا، حضرت عمر نے تو ان کا بگاڑا تھا۔ تم بتاؤ، اگر تمہارا لنک ادھر لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا گلا بجا ہے، اور اگر ادھر نہیں لگتا تو ان کا بن جا جن کا حسین بھی ہے اور جن کا عمر بھی ہے۔ جو حسین کو ماننے والے وہ کبھی عمر کا انکار نہیں کر سکتے، اور جو عمر کو ماننے والے وہ کبھی حسین کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس لیے سمجھ بات، حضرت حسین ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسین ہمارے دل کا ٹکڑا ہے، حضرت حسین ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ ہے، حضرت حسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شبیہ ہے، حضرت حسین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، حضرت حسین کی فضائل سے بھلا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یہ تفریق نہ کر کہ مجھے حسین تو اچھا لگتا ہے، حضرت عمر اچھا نہیں لگتا، یا حضرت عمر کو لے لے اور حسین کو چھوڑ دے، یہ تفریق نہ کر، یہ ہے فرقہ واریت۔ حضرت حسین بھی صحابی رسول ہے اور حضرت عمر بھی صحابی رسول ہے۔ جزوی فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں، کچھ فضیلتیں وہ جو حضرت عمر کو حاصل ہیں حضرت حسین کو نہیں، کچھ فضیلتیں وہ جو حضرت حسین کو حاصل ہے باقی کسی کو نہیں ہے۔ دوسری فضیلتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ محرم کا مہینہ اسے یا حضرت حسین کے ساتھ خاص کرنا یا حضرت عمر کے ساتھ خاص کرنا بالکل غلط بات ہے، اور میں ایک صاف موقف ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ محرم کو کچھ لوگ جو بیچارے سنی ہوتے ہیں، ہمیں تو گلا ان سنیوں سے جنہیں اپنی سنیت کا ہی پتہ نہیں ہے، بیچاروں کو گلا ان سنیوں سے کہ محرم کے دن آتے ہیں تو وہ ان کے اعمال، ان کا انداز، ان کا کردار یہ الگ سے ہی ہوتا ہے۔ محرم کے دن کیسے گزارے جائیں گے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کسی عالم دین سے؟ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ محرم کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا تھا؟ 10 محرم کی فضیلت یا 10 محرم کی چند خصوصیات کیا یہ واقعہ کربلا کے بعد شروع ہوئی ہے؟ واقعہ کربلا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔
محرم کی خصوصیات تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہیں، اور وہ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے، تم اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ اور یا 11 محرم کا روزہ ایک ساتھ اور روزہ ملا لو، تم نے 2 روزے رکھنے میں فضیلت ہے۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو، وہ ایک روزہ رکھتے خصوصیت میں محرم 10 محرم کا، تم 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لو۔ خالف الیہود والنصارى، یہ محرم کی خصوصیت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ محرم اسلام کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ، یہ خصوصیت تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ مسئلہ وہاں سے بگڑ گیا کہ چند غالی رافضیوں نے کہا محرم حسین کا ہے، چند غالی سنیوں نے کہا محرم حضرت فاروق اعظم کا ہے، اور تقسیم شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کو جلوس نکالیں گے، یہ نہیں، انہوں نے کہا ہم کوئی کم ہے، ہم یکم محرم منائیں گے۔ اور میرا دوست، سنیت یکم محرم منانے میں بند نہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ آپ یکم محرم شہادت عمر منائیں، وہ 10 محرم شہادت حسین منائے۔ کوئی اٹھے گا جی فلانی تاریخ کو فلانا صحابی شہید ہوا تھا، وہ میں مناؤں گا۔ کوئی کہے جی فلانی تاریخ کو ہمارا فلانا بزرگ شہید ہوا تھا، میں وہ تاریخ مناؤں گا۔ تو اسلام کے اندر یہ تاریخی واریخی منانے کا کوئی طریقہ کار رائج بولو رائج نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو احد کے موقع پر شہید ہوئے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور حضرت حمزہ کے ساتھ وہ ظلم کیا گیا تھا کہ جو کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہادت حمزہ منائی؟ بولو، کبھی شہادت حمزہ منائی؟ نہیں منائی۔ میں آپ کو بھی، اہل سنت کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، تم کس راستے پر چل پڑے ہو؟ تاریخ منانا یہ کسی اور کا طریقہ تھا۔ انہوں نے حضرت حسین کی شخصیت کو ایک دن کے اندر بند کیا، 1 مہینے کے ساتھ خاص کیا۔ تم نے بھی حضرات صحابہ کرام کی شخصیات کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا شروع کر دیا۔ مت کرو ضد، مت کرو تعصب۔ حضرت عمر کے ساتھ پیار اور محبت یکم محرم میں بند نہیں، اور حضرت حسین کے ساتھ پیار اور محبت 10 محرم میں بند نہیں۔ طریقہ کار دیکھ، انداز دیکھ، جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا تھا، اس کے مطابق جس طرح عام دن گزارے جاتے اسی طرح محرم بھی گزار۔ ہاں، محرم کے دن، محرم کے ایام کے اندر روزہ رکھنے کی فضیلت 9 اور 10 محرم کا یا 10 اور 11 محرم کا یہ احادیث کے اندر ذکر ہے۔ یہ روزہ رکھ لے بس اسی کی فضیلت ہے۔ نیک اعمال کا باقی جس طرح ایام کے اندر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے سنی بیچارے جب 10 محرم یہ محرم شروع ہو جاتا ہے تو ان کو پہلے کالے کپڑے یاد نہیں آئیں گے، انہی محرم کے دنوں میں یاد آ جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ محرم کے دنوں میں کالے کپڑے پہننا ہر صورت میں ناجائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ کو نوٹ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محرم کے پہلے 10 دنوں کے ساتھ کالے کپڑوں کو خاص کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کالے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے، پہلے سے پہنے ہوئے، اور محرم بھی آ گیا، ٹھیک ہے، آتا رہے، آپ نے ویسے کالے کپڑے پہن لیے، خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ کالا کپڑا پہن، سفید کپڑا پہن، کوئی بھی رنگ والا کپڑا پہن، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے محرم کے دنوں کے اندر نیاز حسین لگانا شروع کر دیا۔ ذرا اللہ کے قرآن کا قانون سن،
اللہ فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے مردار کا کھانا حرام کیا، اللہ نے بیٹا ہوا خون حرام کیا، اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کیا، اور اللہ نے وہ نظر و نیاز، وہ منت منوتی بھی حرام کی ہے جو غیر اللہ کے نام پر دی جاتی ہے، خواہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی منت منوتی اور نظر نیاز ہو، خواہ وہ کسی اور صحابی کے نام کی ہو، خواہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے نام کی ہو، خواہ وہ کسی 11 والے بابے کے نام کی ہو، ان کا ادب اور احترام اپنی جگہ پر، لیکن منت منوتی نظر نیاز کس کے نام کی دی جائے گی؟ اللہ کے نام کی دی جائے گی۔ اور ہمارے یار لوگ بیچارے کچے سنی، جن کو نہ اہل سنت کا پتہ اور نہ اہل تشیع کا پتہ، نہ دین اسلام کا پتہ، کچھ پتہ نہیں، اور وہ کہتے ہیں جی محرم نہ یہ شیعوں کا ہے نہ سنیوں کا ہے، جی حسین ہم سب کا مشترکہ ہے، لہذا چاول بھی ساڈے مشترکہ نے، تسی بھی کھاؤ تے اسی بھی کھاندے ہیں، یہ چاولوں کی گیم ہے۔ اور کچھ بیچارے حضرت حسین کے نام کے تو نہیں پتہ پکاتے، لیکن کم از کم 10 محرم کو خصوصی طور پر انہوں نے چاول پکا کے تقسیم ضرور کرنے۔ یہ گھروں کے اندر مائیں بہنیں ہوتی ہیں بیچاری، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ نیازی حسین نہیں دیتے کم از کم، لیکن خاص 9-10 محرم کو انہوں نے ضرور چاول تقسیم کرنے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی رواج ہے۔ اور میں کئی مرتبہ اعلان کرتا ہوں محرم میں باقی ان دنوں کے اندر، اور تو مدرسے میں کوئی چاول لاتا نہیں ہے، کبھی کبھی کوئی بھول جائے، محرم کے دنوں میں ہمارے اپنے سنیوں کے گھروں سے پلیٹیں نکل رہی ہوتی ہیں بیچاروں کی، اور کوئی ایک گھر میں پلیٹ جا رہی، کوئی دوسرے گھر میں پلیٹ جا رہی ہے، اور پھر مدرسے میں لے آتے ہیں۔ ہم روکتے ہیں آپ کو اور آپ ہمیں مجبور کرتے ہیں، مولوی جی تسی کیوں رہتے ہو، تسی بھی کھاؤ، ہمیں بھی زبردستی کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر مسئلہ سمجھائے تو کہتے ہو جی یہ بڑے سخت ہیں، ہم نے صدقہ کیا اور یہ صدقہ نہیں لیتے۔ صدقہ کسی اور دن یاد آیا؟ کبھی کسی اور دن صدقہ کیا آپ نے؟ یہ خاص کرنے کی ضرورت نہیں، جہاں جہاں سبیریں لگی ہوئی ہیں، حضرت حسین کے نام کا پانی اور شربت تقسیم کیا جا رہا ہے، یہ غیر اللہ کے نام کی تقسیم ہے۔ یاد رکھو، غیر اللہ کے نام کی سبیل، منت منوتی، نیاز، یہ بالکل یہ حرام ہے۔ اس حرام سے اپنے پیٹ کو بچا، نہ حرام پی اور نہ حرام کھا، نہ اپنے بچوں کو حرام کھلا، نہ اپنے گھر والوں کو حرام کھلا، خود بھی حرام سے بچ، اپنے گھر والوں کو بھی حرام سے بچا۔ محرم کو اس طرح گزارو کہ محرم میں حضرت عمر کا کردار اپنا، حضرت حسین کا کردار اپنا، حضرت عمر کا کردار قرآن و سنت کے اوپر ڈٹ جانا تھا، حضرت حسین کا کردار حق پر ڈٹ جانا تھا، دین کے لیے قربانی دینا تھا۔ کیا تیرے میرے اندر قربانی کا وہ جذبہ موجود ہے؟ یہ ہے محرم کا پیغام کہ قربانی دینے کے لیے، دین پر ڈٹ جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔